خاک نشین رائٹر تانیہ طاہر کیس نمبر 24۔ وہ سب بڑی حویلی پہنچے، مقصد صرف گلالہ سے ملنے کا تھا۔ بڑی حویلی میں شیری کی آمد ایک خواب سے کم نہیں تھی۔ وہ کوئی دوسری بار یہاں آئی تھی، شرمائے شرمائے سے۔ تبھی سیڑھیوں پر سے بدر بھی اتر رہا تھا اور شیری کو دیکھ کر ایک دم پہلے تو رک گیا اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ تیزی سے سیڑھیاں اترا اور شیری کی کلائی پکڑ کے وہ اسے اپنے ساتھ اوپر سب کے سامنے لے گیا۔ شیری کے تو آسان خطا تھے۔ گلالہ کو یہ بات پتہ لگ جاتی تو وہ جان سے مار دیتے سب کو، جبکہ سرتاج فی الحال کچھ نہیں بولی۔ فرحان تان پیچھے کھڑا تھا، وہ شوہر تھا اس کا، وہ کیسے اڑ جاتا بیچ میں؟ یہ کام براق کی کر سکتا تھا۔ فرحان چپ چاپ کھڑا تھا۔ سرتاج توجہ دیے بنا گل کے کمرے میں چلی گئی اور گلالہ ایک دم سرتاج کو دیکھ کر اٹھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپی، گل تم ٹھیک ہو؟ اس نے بہن کو پیار کیا۔ ابھی میرے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، وہ سرتاج کو بچے کے بارے میں بتانے لگی۔ سرتاج چپ رہ گئی۔ میر حاکم کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ معلوم نہیں، گل سر جھٹک گئی۔ تم پریشان نہ ہو، خوش رہو، تمہارا بچہ ہے، وہ اسے سمجھانے لگی۔ لیکن وہی میں یہ سب نہیں کر سکتی، میں کیسے اس بچے کو آرام پلاؤں گی؟ وہ بولی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم خود کو یا اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ اب تو تم یہاں آ گئی ہو، میری فکر کم ہو گئی ہے۔ سرتاج نے اس کا گال نرمی سے ہلایا۔ یہاں پر سب لوگ اس کے حمایتی ہیں، یہاں تو ملن ہو رہا ہے۔ پیچھے سے میر حاکم کی آواز پر وہ دونوں چونک گئی۔ آگے آ گیا۔ میں نے کہا تھا نا میری بیوی سے دور رہنا، میری بہن بھی ہے وہ، سرتاج بنا ڈرے بولی۔ تمہاری کچھ نہیں لگتی وہ، تم نے ہی اس کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، جو اس کے دماغ میں یہ خرافات بیٹھ رہی ہیں کہ وہ مجھ سے خلا لے۔ میر حاکم ایک دم بھڑکا۔ گلالہ پریشان ہو گئی، جبکہ سرتاج اسے دیکھنے لگی۔ میں صرف گل سے ملنے آئی ہوں، مجھے کچھ نہیں سننا ہے مزید۔ تمہیں کیا لگتا ہے برا خاندادہ کی بیوی بن کے سر پہ ناچو گی؟ اوہ، بیوی بیوی تو تم ہو ہی نہیں، تم تو رکھی لو اس کی۔ معلوم نہیں اسے کیا ہوا تھا، اچانک اس کا بازو زور سے جکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا کہ گل کی ایک دم چیخ نکلی اور سرتاج کو تو وہ کھینچ کر کھڑا کر چکا تھا۔ سرتاج اس کے اس رد عمل پر مکمل گھبرا گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، رکھی کا لفظ اس کے وجود کو جیسے تار تار کر گیا۔ کیوں چبھ رہا ہے؟ اور تمہاری جیسی عورت کو کوئی بیوی بنائے گا بھی کیوں؟ وکیل بننے لائق ہی ہو، دفع ہو جو یہاں سے، آئندہ نظر نہ آنا۔ اس نے سرتاج کو دور دھکا دیا۔ سرتاج فرش پہ گرتے گرتے بچی۔ آپی، گلالہ اس کی سینگ پڑنے لگی کہ میر حاکم نے اس کا ہاتھ ایسے ہی سختی سے پکڑ لیا کہ وہ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا نکاح ہوا ہے برا خاندانہ سے۔ معلوم نہیں وہ اتنی کمزور لہجے میں یہ کیوں کہہ رہی تھی۔ میر حاکم ہنس دیا۔ چلو تمہیں بھی کسی نے بیوی بنایا، اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ سرتاج کی آنکھیں بھیگ سی گئیں، وہ اپنی جگہ سے پیچھے جانے لگی۔ میں کسی کی رکیل نہیں ہوں، وہ بولی۔ میر حاکم نے سر جھٹکا۔ نہیں ہوں میں رکیل، یہ اس کی عزت نفس پر زبردست طنز تھا۔ اتنی بڑی لائر ہونے کے باوجود اس کے باپ نے کبھی اس کے وجود سے اس بات کو ہٹنے نہ دیا کہ وہ ریپ وکٹم ہے، اور جوانی میں یہ روک لگا دیا کہ وہ کسی کے رکیل ہے۔ وہ پیچھے مڑی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آپ کو شرم آتی ہے میر حاکم؟ گلالہ کا غصے سے برا حال تھا، وہ اسے چھوڑ کر بستر پر لیٹ گیا۔ کیوں؟ کچھ غلط کہا کیا میں نے؟ یہی تو سچ ہے، اس پر دل چھوٹا کرنے والی کیا بات ہے؟ وہ سکون سے بولا۔ اب بہت برے ہیں۔ گلالہ کو بھی رونا آیا اور وہ فوراً اپنے بہن کے پیچھے بھاگی۔ دیہان سے میرے بچے کو کچھ ہوا تو تمہارے ٹکڑے کر دوں گا، میر حاکم کی آواز نے پیچھے باز گشت کی تھی۔ جسے سنے بنا وہ وہاں سے نیچے آ گئی، لیکن سرتاج آ چکی تھی۔ وہ نیچے آئی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے شدید غصہ چڑھا تو دوبارہ اوپر آ گئی۔ میر حاکم، آپ یہ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ نے بہت بری باتیں کی ہیں آپی سے، وہ بولی۔ تم میرے ساتھ انسانوں کی طرح رہو، میں بھی تمہارے رشتہ داروں سے عزت سے رہوں گا۔ آپ نے مجھے انسانوں کی طرح رکھا بھی ہے، وہ بھڑکی۔ وہ ہنس دیا۔ سر نہ کھاؤ، سر دباؤ میرا آ کر، تمہاری چک چک سے طبیعت ہی خراب ہو گئی ہے، وہ بولا اور آنکھیں بند کر لی، جبکہ گلالہ اسے گھور کر وہاں سے واش روم میں چلی گئی۔
سمجھتا کیا تھا وہ خود کو؟ اس کا غصے سے برا حال تھا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی آپے کو اس کے لفظوں سے۔ دوسری طرف شیری کافی شرمندہ سی بیٹھی تھی، اسے فرحات کی جانب دیکھا نہیں جا رہا تھا، اسے امید نہیں تھی بدر یہ حرکت کرے گا، سب کے سامنے ہی لے جائے گا۔ بیجان اور باقی سب بھی کیسے دیکھ رہے تھے۔ وہ زیادہ سے چہرہ چھپا کے بیٹھی تھی، جبکہ پیچھے زرتاج تھی۔ اس نے ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا تھا، ڈارک بلو کلر اس کے چہرے پہ کافی جچ رہا تھا، جبکہ اس کے زیورات اس کے اوپر نور بنا رہے تھے، اسے اور پر نور بنا رہے تھے، لیکن آنکھوں میں اداسی تھی اور وہ گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ فرحات، اچانک وہ بولی۔ جی، فرحات نے جواب دیا۔ اب مجھے شہر چھوڑ دیں، اس نے کہا تو فرحات نے حیرانگی سے اس کی سمت دیکھا۔ نہیں، میں نہیں ایسا کر سکتا، لالا مانیں گے نہیں۔ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے لالا سے پوچھیں، مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یہ زیورات اور یہ سب کچھ میری دنیا نہیں ہے، حق و انصاف میری دنیا ہے، مجھے وہیں جانے دیں پلیز۔ روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑتی، کانوں سے زیورات نکال کے پھینک چکی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ بولا کہ برا کے مخالف نہیں جا سکتا تھا۔ زرتاش اسے دیکھنے لگی۔ پلیز، اس نے شیری کے آگے بھی ہاتھ جوڑے۔ بھابھی خانم، آپ نہیں، پلیز، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے کسی رشتے میں نہیں بننا، مجھے رکھیل نہیں بننا، بیوی ہیں آپ ان کی۔ فرحات لب دبا گیا۔ نہیں، مجھے چھوڑ دیں، وہ بولی۔ فرحات نے گاڑی نہیں روکی، جب کہ زرتاش رونے لگ گئی بے بسی سے، اور شیری نے اچانک اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ شیری، تم پاگل ہو گئی ہو؟ لالا بھابھی خانم جیسے رہنا چاہیں ویسے خوش رہیں۔ شیری نے بھی منت بھرے لہجے میں کہا تو وہ مجبور ہو گیا گاڑی کو موڑنے پر۔ زرتاش کو ایک لمحے کے لیے یقین ہی نہ آیا، جبکہ فرحات جانتا تھا وہ زمین پھاڑ کر بھی اسے ڈھونڈ لے گا، اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ وہ اسے خیر چھوڑ کر آ گیا تھا جہاں وہ جانا چاہتی تھی۔ اسی دوران براق کا کئی بار فون آ گیا تھا، لیکن اس نے ہر بار ٹال دیا۔ تقریباً رات تک وہ لوگ واپس آئے تھے تو براق مصروف سا سرمد لغاری آئے ہوئے تھے۔ ایک اور جلسے کا اعلان کر دیا تھا، اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہاں، یہ البتہ شہر میں تھا، گاؤں کا تو بہت کامیاب گیا تھا، اب شہر کا دیکھنا تھا، وہ سب پلاننگز کر رہے تھے۔ فرحات براق سے نگاہ چرا کے بیٹھ گیا۔ براق نے نوٹس نہیں لیا، اسے لگ گیا تھا پتہ کہ وہ لوگ گھر واپس آ چکے ہیں۔ بیٹھک کا دروازہ پار کر کے شیری اندر جانے لگی تو نگاہ اسی آدمی پر رہ گئی۔ وہ پھر اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا، اس کی پیشانی پر بل سے پڑے اور وہ جلدی سے وہاں سے گزرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ حویلی میں ملازم کیوں آنے لگے، جبکہ کوئی ملازم نہیں ہوتا تھا، وہی نظر آ جاتا تھا۔ وہ اس کے قریب آنے لگا۔ شیری نے اپنا چہرہ چھپا لیا، جبکہ اپنا راستہ بدل دیا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ یعقوب سینے پہ ہاتھ پھیرتا، زبان لبوں پر پھیرنے لگا اور چلتا ہوا دوسرے ملازموں کے قریب آ گیا۔ ہاں بھائی، تجھے کیا ہوا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ یار، یہ بڑے خان کی بہن کتنی خوبصورت ہے، یعقوب، ایک ملازم غصے سے بولا۔ کیا ہو گیا؟ خوبصورت ہے تو تعریف کر رہا ہوں، یعقوب بولا۔ دل تو کرتا ہے۔ ہاں، دل تو ہمارا بھی کرتا ہے بہت، وہ سارے مل کر ہنس دیے۔ میں بڑے خان کو شکایت لگاؤں گا تم لوگوں کی، وہ بولا، جبکہ یعقوب نے اس کی گردن میں بازو ڈالا۔ اوئے، ہم لوگ تو مذاق کر رہے ہیں، یعقوب فوراً سنبھلا اور سب نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اس سے بات کو چھپا کر رکھے۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر وہ ملازم وہاں سے چلا گیا اور پیچھے وہ لوگ پھر شیری کے موضوع پر آ گئے تھے۔ یار، کسی دن یہ لڑکی مل جائے، یعقوب نے باقی دونوں سے کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ تو جانتا نہیں برا خانزادہ کو تیری چمڑی کھینچ دے گا۔ تو کون سا کسی کو پتہ چلے گا، یعقوب ٹھٹائی سے بولا۔ نہیں بھائی، ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اوئے، تم سب تو ڈرپوک ہو، وہ سر چٹک کر بولا۔ زرتاش نے فوراً اپنا سامان جو کہ ضروری تھا لیا اور بنا کچھ کہے وہ وہاں سے داؤد صاحب کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے جلدی ساری گاڑی میں ہی اتار دی تھی۔ سب فائلز لے کر وہ وہاں سے نکل گئی، جبکہ علینا اور معیز کو کچھ ضروری ہدایات بھی دی تھی۔ وہ فائلز کے پاس اس لیے نہیں گئی تھی کہ براق اگر ڈھونڈنے آتا تو انہی دو جگہ پر اسے ڈھونڈتا، اور اب وہ براق کو ملنا نہیں چاہتی تھی۔ داؤد صاحب کے گھر پہنچی تو وہ گھر پر موجود ہی نہیں تھے، جبکہ ان کے ملازم نے اسے اندر بٹھا دیا تھا۔
وہ یہاں سیکیور تھی، اسے تسلی تھی، وہ سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ بھی ہو سکتی تھی، کسی کی رکھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں صاف کیے اور پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ انتظار کرتے کرتے اسے نیند آ گئی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں سو گئی۔ ہاں یہ سارا کام تم دیکھ لینا، ہم کو اس جلسے میں بھی لوگ ہی لوگ چاہیے، وہ فرحت کو سمجھا رہا تھا۔ الیکشن کا دن قریب آئے تو ذرا ایک دو روڈ بنوا کر عوام کو خوش کر ڈالنا، براق سمجھا رہا تھا۔ فرحت سر ہلانے لگا۔ تو وہاں گیا تھا، سب ٹھیک تھا؟ اس کے سوال پہ فرحت نے سر ہلایا اور نگاہ پھر سے چرا لی۔ شیری کمرے میں ہے، وہ لاؤنج میں کھڑا شیری کے کمرے کی جانب دیکھنے لگا۔ جی، فرحت نے کہا۔ اور وہ بھی؟ فرحت جھوٹ بول گیا۔ براق نے سر ہلایا اور سرداش کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ میں کہہ رہا تھا آپ نے شیری کے ساتھ کہیں جانا ہے کل، فرحت نے آہستگی سے کہا تو براق نے سر پر ہاتھ مارا۔ موڑا تم نہ ہو تو ہم تو کسی کام کا نہیں، تم کل اس کی آنکھ کھلی تو نرم سا ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ وہ بکھلا کر اٹھی۔ بیٹی سو جاؤ، داؤد نے نرمی سے کہا۔ اس کے ملازم بھی ارد گرد کھڑے تھے۔ سوری سر، میں بس وہ ذرا پریشان سی ہوئی۔ ریلیکس، تم فریش ہو جاؤ، اس کے بعد بات کرتے ہیں، داؤد اسے کہہ کر ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ زرتاش اٹھی۔ اس کی ایک ملازمہ اس کے پاس آئی۔ میڈم آپ آ جائیں، میں آپ کو اندر لے جاتی ہوں۔ زرتاش اس کے ساتھ اندر چلی گئی تو ان کی بیوی سے ملی اور ان کے بیٹے سے اور پھر ان کے بچوں سے بھی ملی۔ وہ سب بہت اچھے لوگ تھے، اسے یہاں آ کر ذہنی سکون ملا تھا۔ وہ ریسٹ روم میں آ گئی۔ فریش ہو کر وہ داؤد سے بات کرنا چاہ رہی تھی، فوراً وہ باہر نکل گئی۔ داؤد کو اس نے سب کچھ بتایا اور یہ بھی کہ وہ الیکشن سے پہلے ہی کیس ری اوپن کرنا چاہ رہی ہے۔ داؤد نے سر ہلایا۔ فی الحال بیٹے خاموشی اختیار کرو، الیکشن میں 20-22 دن ہیں ابھی، وہ بولے۔ ان کا جلسہ ہونے والا ہے، بس اسی جلسے میں سرمد لقاری کی گرفتاری ہوگی، وہ بولے تو زرتاش نے سر ہلایا۔ مجھے آپ سے ایک اور مدد بھی چاہیے، وہ کچھ کنفیوز سی ہوئی۔ میں براق خاندادہ کے نکاح میں ہوں، لیکن میں اپنے گھر چیمبر یا اپنے دوستوں کے پاس نہیں جانا چاہتی، وہ مجھے وہاں ڈھونڈ لے گا۔ اگر مجھے کچھ دن یہاں رہنے کی اجازت مل جائے۔ زرتاش بیٹے، داؤد نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، آپ میری بیٹی کی طرح ہوں اور میں آپ کی جتنی ہو سکتا ہوں اتنی حفاظت کروں گا، وہ بولے تو زرتاش کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے۔ وہ مطمئن سی ہو چکی تھی۔